1985 کی بات ہے کہ یہ واقعہ اس عاجز نے امریکہ کے کسی شہر میں بیان کیا، انگلش میں بیان تھا، اور وہ مجمع ہی سارا ڈاکٹروں کا تھا، MBBS ڈاکٹر تھے یا PhD ڈاکٹر تھے، خاص ان کا مجمع بلایا گیا تھا۔ خیر، بیان کے بعد ایک صاحب آئے، وہ بیت کا تعلق بھی تھا ان کا، کہنے لگے حضرت آپ نے جو یہ بات سنائی تو یہ آپ نے کہاں پڑھی؟ میں نے کہا بھائی ہم نے کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ کہنے لگے آپ دیکھنا چاہیں گے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہوں گا۔ کہنے لگا کل 2 گھنٹے فارغ کریں میں آپ کو دکھا لاؤں گا۔ ہم نے کہا بہت اچھا، لو جی ہم نے 2 گھنٹے فارغ کیے۔ اگلے دن وہ ہمیں نیچرل ہسٹری میوزیم لے گئے اور وہاں پر مومیز کا ایک سیکشن تھا۔ مومی کہتے ہیں ہنود شدہ لاش، وہ لاش جس کو کیمیکل لگا کے پریزرو کر دیتے ہیں، وہ وہاں پر لے گئے۔ ہمیں پہلے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا دکھائیں گے، لیکن شیشے کے کمرے بنے ہوئے تھے اور لائٹ انڈائریکٹ تھی، اتنی جتنی اثر کے قریب ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کا منظر بنایا ہوا تھا۔ تو شیشے کے پہلے کمرے میں جب لے گئے تو کمرے پہ لکھا ہوا تھا دروازے پہ کہ جب انسان دنیا سے مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ اس نے اندر دکھایا، اندر ایک انگریز کی لاش پڑی ہوئی تھی، صحیح سالم جیسے لوگ بندہ ہوتا ہے۔ خیر ہم نے ایک نظر ڈالی، کیونکہ اس پر کوئی کپڑا نہیں تھا، صاف جسم نظر آ رہا تھا۔ باہر نکل آئے، کہنے لگا حضرت اب اگلے میں آئیں۔ اگلے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی مرا اور اسے قبر میں اتنے دن دفن رکھا گیا، اتنے دنوں کے بعد قبر کھولی گئی اور جس حالت میں اس کو پایا ہم نے کیمیکل چھڑک کر عین اسی حالت میں پریزرو کر دیا۔ اوپر دن بھی لکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں 8 دن 10 دن جو بھی تھا۔ دروازہ کھول کے اندر گئے، ہم نے کیا دیکھا کہ باقی سارا جسم ٹھیک، سب سے پہلی تبدیلی جو بندے کے جسم میں آتی ہے اس کی آنکھوں کے دونوں ڈیلے بنٹے نکل کے اس کے رخساروں پر پڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے وہ جو ڈیلے تھے ان کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے تھے چاروں طرف۔ اے انسان، جو ہوس بھری نگاہیں تو غیروں پہ ڈالتا پھرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تیرے جسم کی آنکھوں کو ہی کیڑوں کی غذا بنائیں گے۔ سب سے پہلے تیری آنکھوں کو کیڑے کھائیں۔ ہم تو دیکھ کے اتنا حیران ہوئے کہ کوئی حد نہیں، آنکھوں سے آنسو ہمارے۔ وہ کہنے لگا حضرت آگے چلیں۔ اگلے کمرے میں گئے، لکھا ہوا تھا یہ بندہ فوت ہوا، اس کو اتنے دن قبر میں رکھا، کچھ زیادہ دن، اور جب نکالا تو اس کی یہ حالت تھی۔ جب اندر جا کے دیکھا تو اس کا باقی جسم سلامت، آنکھوں کے ڈیلے جو تھے وہ کیڑوں نے کھا لیے تھے، اور آنکھوں کے اندر سوراخ سے بنے ہوئے تھے، گڑے سے۔ دوسری چیز کیا دیکھی کہ اس کے منہ میں کیڑے بھرے تھے جو اس کے ہونٹوں کو کھا رہے تھے۔ یہ ہونٹوں پہ کیڑے چمٹے ہوئے تھے، جیسے چاول ہونٹوں پہ رکھ دے، بالکل اسی طرح کیڑے صاف نظر آ رہے تھے چمٹے ہوئے، اور انہوں نے کیمیکل لگا کے رکھا ہوا تھا۔ جس زبان سے محبتوں کے دعوے کرتا پھرتا ہے، جھوٹی محبتیں، تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تو میری زندگی ہے، تو میرا دین ایمان ہے، یہ نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں جو بول زبان سے نکلتے ہیں نا غیر کے لیے، تو دوسرا اللہ تعالیٰ ان ہونٹوں کو، اس زبان کو کیڑوں کی غذا بنائے۔
2 घंटे तेरी सेल फोन की कॉलें चलती रहती थी, हर घंटे के बाद तुझे रिंग आती थी। आज जो हम कलामियां करते फिरते हैं खिलाफ शरा, ये हम अपने मुंह में कीड़े पड़ने का इंतजाम करते फिरते हैं। तीसरे कमरे में गए, वहां हमने देखा कि अब जो मैयत पड़ा था उसकी आंखें भी बिल्कुल गड़े, दोनों आंखें, और मुंह के होंठ नहीं थे, और 32 दांत ऐसे लग रहे थे, नजर आ रहे थे जैसे कि मुर्दा बकरी के दांत निकले हुए होते, यूं दांत निकले हुए थे, होंठ कीड़ों ने खा लिए थे। और तीसरी बात यह देखी हमने, अब उसके पेट के अंदर भी प्याला बन गया था, पूरा पेट, और वो बिल्कुल कीड़ों से भरा, जैसे प्याला चावलों से भरा होता है, हू बहू हमने उसके पेट के प्याले को कीड़ों के चावलों से भरा देखा। जिस पेट में हराम ग़िज़ा जाती है, ये कीड़ों की ग़िज़ा बन रहा है। बस इसी तरह आगे वो कीड़े फैलते चले गए, हत्ता कि एक वक्त आया कि गोश्त का नामो निशान खत्म हो गया। फिर उससे आगे जाके देखा तो आखिरी के अंदर हमने पोरे जो थे वो उंगलियों से जुदा देखे, उंगलियां हथेली से जुदा देखी, हथेली बाजू से जुदा, बाजू जिस्म से जुदा, सब हड्डियां अलग अलग पड़ी। फिर उसके बाद आखिरी एक वो था, उसमें उन्होंने लिखा कि इतने साल के बाद कब्र खोली, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी का इतना सा हिस्सा पड़ा था, बाकी हड्डियों को भी कीड़ों ने खा लिया। आज जिस जिस्म को हराम से पाल रहे हैं, जिस जिस्म को हम गुनाहों के मजे दे रहे हैं, हम इस जिस्म को कीड़ों के लिए तैयार कर रहे हैं। अल्लाह वालों के भी यही जिस्म होते हैं, लेकिन क्योंकि वो गुनाहों से जिस्म को बचाते हैं, उनके अंदर गुनाहों के बैक्टीरिया जरासीम कोई नहीं होते। अल्लाह ताला उनके जिस्मों को भी सलामत रखे।